پہلی رمضان سے آج 27ویں شب ہے، ختم قرآن کی محفل ہے۔ ہر چیز بحمدی تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے رسول کے عنایت سے بہترین انداز میں مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ مسجد حاضہ کے صدر محترم جناب یوسف صاحب، ان کی بڑی کاوشیں ہیں، ہماری جانب سے الامان کی طرف سے آپ کے لیے گلپوشی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کا کس کا ہے نام؟ کون ہے سب لوگ؟ پٹھان چال والے، پٹھان چال والوں کی طرف سے بھی یوسف بھائی کے لیے آپ لوگ اور خصوصی بات یہ ہے کہ یہ فقیر آپ کے ہاں قرآن پڑھاتا رہا، آج ختم قرآن ہوا۔ ایک حافظ کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے، میں مثال کے طور پر تو نہیں کہہ رہا، کسی بہت ہی عزیز ماں سے اس کا عزیز بچہ چھین لیا جائے یا وہ تھوڑی دیر کے لیے بچہ غائب ہو جائے تو بے قراری ہونے لگتی ہے۔ جب یہ ختم قرآن کی محفل آتی ہے تو ہمیں اسی طرح کی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے کہ کل سے محفلیں سنی سنی ہو جائیں گی۔ روزانہ ہمیں پڑھنا رہتا ہے، قرآن سنانے کا ایک جذبہ رہتا ہے کہ آج یہ پارہ سنانا، آج یہ پارہ سنانا ہے، اور آج ختم قرآن ہوتا ہے، 30 پارے ہو گئے الحمدللہ۔ پھر پتہ نہیں ہماری زندگی میں دوسرا رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس تلاوت کو اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے تلاوت قرآن یا پھر تراویح جو آپ کو پڑھایا ہے، پہلی بات اس مسجد میں امام کی حیثیت سے بھی نہیں آیا، امام صاحب قبلہ آپ کے موجود ہے۔ مجھے رمضان المبارک میں سب کو لے کر کے عبادت کرنے کا ایک جنون سا باہر رہتا ہے، ورنہ برسوں سے خواہش تو یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رمضان کروں، لیکن یہ فکر بھی ساتھ میں رہتی ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ رہنا یہ بھی حضور کا ہی مشن ہے۔ یہاں پر رہ کر کے اگر حضور کی محبت ڈالی جائے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے۔ تو میں کبھی کسی اجرت کے لیے یا کسی پیسے کے لیے تراویح نہیں پڑھایا، الحمدللہ یہ 23ویں محراب میری مکمل ہوئی، الحمدللہ 23 سال ہو گئے تراویح کو، اور دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک مجھے قرآن سنانے اور سننے کی توفیق عطا کرے۔ پھر بھی یہ محبتیں ہوتی ہیں اہل محلہ کی، اراکین کی، سارے لوگوں کی، جو حافظ عالم جو آئے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نذرانہ اور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے دیا ہے، میں نے قبول کر لیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوا بھی رہتا ہے، ان کا بڑا نام ہے، پتہ نہیں کتنا موٹا لفافہ ہونا چاہیے، نذرانہ کتنا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ 2-3 راتیں تو آپ لوگ میٹنگ میں گزارے ہوں گے، کیا دینا ہے کیا دینا ہے۔ ہمارے لیے کبھی بھی اس چیز کی طلب نہیں رہی۔ میں آج یہ واضح طور پر بتاتا ہوں، پچھلے 1 سال یا 1.5 سال کے اندر 100 سے زیادہ جلسے میں کر کے آیا ہندوستان بھر میں، لیکن کہیں پر بھی الحمدللہ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ ہم کبھی لفافے کے چکر میں، نذرانے کے چکر میں دوڑتے بھاگتے نہیں ہیں، بس ہمیں پتہ ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جو ملے گا وہیں سے ملے گا۔ یا رسول اللہ رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں تو۔ لہذا میں یہ رغبت کے لیے، ورنہ باقی کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہمارا کہ لوگوں میں یہ چیز برقرار رہے۔ مجھے انہوں نے جو بھی دیا ہے میں تو اس کو دیکھا نہیں، جتنا بھی ہو میں اس کو قبول کر چکا ہوں، لیکن اس کے 2 حصے کریں۔ میں صدر صاحب سے کہتا ہوں اس کا آدھا حصہ یہاں پر موجود مولانا امام صاحب قبلہ، حافظ عتیق صاحب، قاری نوشاد صاحب اور حافظ زبیر،
ان کے درمیان تقسیم کریں. یہ سال بھر مسجد کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے امام مسلسل یہاں پر سال بھر رہتے ہیں. خادم جو مسجد کی صفائی کرتے رہتے ہیں, اور مؤذن جو ہمیشہ اٹھ کر کے اپنے وقتوں پر اذان دے کر لوگوں کو طلب کرتا رہتا ہے. ان کا حق مجھ سے زیادہ ہے, تو اس کا آدھا حصہ ان کو دیں اور باقی آدھا حصہ ہماری جانب سے مسجد کے لیے یہ خدمت کے طور پر قبول فرمائیں. باقی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے اور ہمیشہ اپنا محتاج رکھے, غیروں کا کبھی محتاج نہ بنائے. میرے عزیزو, بات آئی ہے میں عرض کر دوں, ایک لفافہ یا ایک نذرانہ یہ دے کر بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ کہیں ناموری کے لیے ہم نے کر دیا ہو. اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے اس مشن پر ہم چل رہے ہیں جہاں لفافہ نہیں اپنی گردن بھی دینے کا وقت آئے تو حاضر کر رہے ہیں. کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. آج بحمدہ تعالیٰ و کرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن عظیم کے 30 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ کریم ہماری زندگی میں دوسرا رمضان عطا فرمائے اور پھر سے تلاوت کرتے کرتے ہمیں ان تراویح کی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے. پورے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے 114 سورتیں اور 30 پارے, 540 رکوع, 6666, اس کے آگے پیچھے کچھ کم و بیش آیتیں یہ ہم نے تلاوت کی ہیں. لیکن کوئی بھی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن عظیم کو وہ اس طرح سے پڑھے گا کہ اس میں کوئی خطا ہی نہ آئے, کوئی بھی غلطی اور خطا سے محفوظ نہیں. غلطیاں ہوتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, کیونکہ آج مجھے اس بات کی وضاحت اس لیے بھی کرنی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. پہلی بات تو یہ جس کے سینے میں آ جائے وہ نعمت ہے اللہ کی, ورنہ ہر ایرا غیرہ تھوڑی نہ قرآن پاک کو یاد کرنے لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا جس پر ہو, ورنہ محنت سے نہیں ہے, یہ سب کسب سے نہیں ہے. کبھی آپ نے قرآن اٹھا کر کے دیکھا اتنا موٹا کلام ہے, اتنی موٹی کتاب ہے, اور وہ بھی میری لینگویج میں نہیں ہے, ہماری زبان نہیں ہے, پوری ٹوٹل عربی ہے, اور اس میں مزید یہ کہ سیم ملتی جلتی آیتیں پتہ نہیں کتنی جگہ ہیں, مشابہات. اور یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں 30 پاروں کو, ایک پارے کے اندر 20 صفحے ہوتے ہیں, اور اخیر کے 2 پاروں میں 24 صفحے ہیں جو حافظ قرآن ہیں اس میں. اب آپ اندازہ کریں یہ قرآن کے صفحات کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو گئے, تقریباً 610 کے آس پاس صفحات ہیں قرآن پاک کے. اور اتنے موٹے ضخیم قرآن کو محفوظ رکھ لینا اور اس کو پھر نمازوں میں سنانا, یہ میں اپنی فضیلت کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں, بلکہ میں انسان ہوں. حافظ قرآن جو ہیں وہ بھی انسان ہیں, جہاں پر بھی ہیں ان سے خطائیں ہوتی ہیں. آج اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم یہ توبہ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے بھول یا خطا جہاں کہیں ہوئی. میں نے ختم قرآن کی دعا میں سب پڑھ لیا کہ اگر ہم نے کہیں بغیر مد کے مد کر دیا, کہیں تشدید نہیں تھی تشدید کر دیا, یا جزم نہیں تھا جزم کر دیا, یا پھر جو اعراب میں ادھر ادھر کچھ ہوا معنی کی تبدیلی کے بغیر ہم سے اگر ایسی خطا ہوئی ہے تو مولا سب خطاؤں کو معاف فرما دے. کبھی ایسا ہوا ہے انداز بھول چوک کر, ویسے تو یہاں پر الحمدللہ سماعت کرنے کے لیے بھی حافظ قرآن تھے, سبوں نے مل کر کے قرآن پاک کو سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں, عام ہمارے ہاں مینٹیلیٹی ایسی بنی ہوئی ہے دماغ میں کہ اگر کسی حافظ کو لقمہ دے دیا, ارے لقمہ مل گیا, لقمہ مل گیا. لقمہ کیا ہے؟ کھانے کا لقمہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے لقمہ پیچھے سے دے دیا تو مطلب ہے کہ تیر چلا دیا؟
بلکہ قرآن کی صحیح پڑھنے پر اس نے مدد کی ہے. لقمہ دینے والا بھی ثواب کا مستحق، اور وہ امام اگر وہ لقمہ لے کر اپنی غلطی کو صحیح کر لیا تو پوری قوم کو گناہگار ہونے سے بچا لیا ان لوگوں نے. لوگوں کے دماغ میں ایسا چلتا رہتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کا ماحول ہے، لقمہ اس کو ایسا عیب. اور حافظ بھی جو مصلے پر جاتا ہے اس کے اوپر ایسا ہوا طاری رہتا ہے کہ کہیں کوئی لقمہ نہ آ جائے، کوئی کچھ بولے نہ. 1000 لوگ بولیں ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تم اپنے رب ذوالجلال کے لیے سنا رہے ہو، اللہ کریم کے لیے. یہ قرآن اس کا کلام ہے. آج اگر چلو چھپ چھپا کر کے کچھ ادھر ادھر کر کے چلے بھی گئے تو قیامت کے دن تو ہر چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز کی پوچھ ہوگی. اس لیے مصلے پر کھڑے ہونے والے حافظ کو ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ایک آیت تو دور کی بات ہے، اگر زبر زیر بھی کہیں چھوٹا ہوا ہو تو پھر یاد دلانے پر اس کو دہرا لے اور صحیح کر لے، تاکہ صحیح قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے اور پوری قوم کو بھی اس کا ثواب ملے. ورنہ آج جو شتابدیاں چل رہی ہیں کتنی مسجدوں میں سپر فاسٹ حافظ، وہ اس کو تو بہت پہلے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ میں نے تراویح پڑھنا ہی چھوڑ دیا، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے، خواہ مخواہ نماز کیوں خراب کریں. بہت ساری جگہوں پر اچھا یہ حافظ لوگ ایسے ہو کیوں گئے یعلمون تعلمون والے؟ پبلک ڈیمانڈ پر ایسے ہو گئے. تو میرے عزیزو، میں ان حفاظ سے کہتا ہوں کل کو یہ پبلک بولے گی چائنیز میں قرآن سناؤ، پبلک ڈیمانڈ پہ پورے اتر پاؤ گے؟ پھر کبھی کہیں گے کہ عربی مت سناؤ، جرمنی میں سناؤ. جب عربی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس انداز سے قرآن اترا ہے اسی انداز سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. ورنہ یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے، مذاق کرنا ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھنے میں کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے. حرام تو حرام ہے ہی، بعض اوقات میں کفر بھی ہو جاتا ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس طرح کا قرآن پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام. جو سنتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے. ارے 3 دن میں تراویح ختم کر کے آیا، 5 دن میں ختم کر کے آیا. کیوں میاں باقی سب کیا کرنا ہے؟ بھنڈی بازار میں گھومنا ہے. باقی کے 5 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ شاپنگ کرنا ہے، رات بھر گپے لگانا ہے، کیرم کھیلنا ہے. اس کے لیے ہاں اگر تمہارا ارادہ یہ تھا کہ قرآن ایک نہیں 4 قرآن ختم رمضان میں کریں گے تو بہت اچھی بات تھی. لیکن حافظ سے اسی انداز میں سنو جو تجوید کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم عطا فرمایا. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں، ہماری مسجد میں نے دیکھا پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک پوری صفیں بھری ہوئی تھی. الحمدللہ قرآن پڑھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا تھا، 1.25 گھنٹہ سے قریب کبھی اس سے زیادہ ہو جاتا تھا. تو کیا آپ بھاگ جاتے تھے تراویح چھوڑ کر؟ لگے ہوئے تھے، پوری 20 رکعت پڑھ کے جاتے تھے. اچھا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ٹھیک ہے آج ہم نے جھلا دیا 1.5 گھنٹہ، لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے بہت لمبی ہے تو کل تو لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، لیکن روز آتے ہیں. اس کی وجہ میں بتاؤں، صحیح کھانا جہاں ملتا ہے لوگ وہیں جاتے بھی ہیں. ہاں الحمدللہ اگر غذا صحیح طریقے کی ملنے لگے تو پھر چاہے وقت جتنا بھی لگے. ہاں میں سمجھتا ہوں اہل خیرت جتنے بھی نماز کے لیے ہمارے ہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی کہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کوئی اور چیز تو نہیں، اللہ کا کلام ہی تو سن رہے ہیں. اب باہر جا کر کے کھڑے ہوں گے، یوں ہی باتوں میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے، 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا. اور یہ پوری 20 رکعت تراویح میں اگر 1.5 گھنٹہ لگ گیا تو کیا بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں. بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عبادتیں تو ایسی تھی کہ ان کی پوری راتیں ختم ہو جاتی تھیں، سحر کا وقت آ جاتا تھا. وہ قیام اللیل جس کو کہتے ہیں، رات کو کھڑا ہونا، بہت لمبا قیام کرتے تھے. اور بعض روایات میں ہے کہ صحابہ 100 رکعتیں پڑھتے تھے ایک رات کے، پوری رات جو ہے عبادت میں چلی جائے. ہمارے لوگوں میں ایسا یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ ایک بہت اہم ڈیوٹی ہے، اس کو کرو اور بھاگو. ایسا نہیں ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ طبیعت کے ساتھ تراویح کو پڑھو.
تراویح کی نماز یہ ایسی نعمت اللہ کی ہے کہ اگر آپ کی آج تراویح چھوٹ گئی نا، دوسری نماز اگر چھوٹی، جیسے فجر چھوٹی تو قضا کر سکتے ہیں، ظہر چھوٹی تو قضا کریں گے، لیکن تراویح اگر چھوٹی تو اس کی قضا ہے ہی نہیں زندگی میں. ایک چھوٹ گئی ہو گیا، اس کی قضا نہیں ہوگی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ اسی وقت کے لیے خاص دی ہوئی نعمت ہے. وقت نکل گیا تو اس تراویح کی قضا نہیں ہوگی. لہذا تراویح کو جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی انداز سے قرآن پڑھو، ورنہ یعلمون تعلمون کر کے گناہ اپنے اوپر کماؤ گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو جو میں مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ حفاظ کرام جو پیچھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو صحیح سنیں. اگر ایک آیت میں بھی کہیں ادھر ادھر ہوا ہے تو وہ امام کو اطلاع کر دیں، پڑھنے والے کو اطلاع کر دیں. حالانکہ نماز خراب نہیں ہوتی لقمہ دینے سے، کسی کی نماز خراب نہیں ہوئی. ہاں امام نے اگر لقمہ نہیں لیا تو الگ مسئلہ ہے. لقمہ دینے سے نماز خراب نہیں ہوتی، بلکہ غلط پڑھی ہوئی چیز کو صحیح کرنے کے لیے لقمہ ہوتا ہے. اور یہ ہونا چاہیے. مزاج بناؤ اس چیز کو کہ یہ حفاظ کرام جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا دماغ میں ان کو کیا کیا چیزوں کا دماغ میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے؟ قرآن کہاں سے کہاں تک پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اتنی آیتیں پڑھ لیا، ایک صفحہ پڑھا، 1.5 صفحہ پڑھا، جتنا بھی پڑھا، اور رکوع کیا، سجدہ کیا. پھر اس کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے یہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے. پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اسے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت میں چھوڑا کہاں تھا میں، پھر اس کو وہیں سے پڑھنا ہے. تو یہ تو خالی 2 رکعت کا مسئلہ ہے، اس طرح کی 20 رکعت کرنا ہے اسے. ہر رکعت میں یہ یاد ہو. اور اکثر مشابہت لگ جاتی ہے حفاظ کو جب آیت سجدہ آتی ہے. پہلی رکعت میں آدھا صفحہ پڑھا، آیت سجدہ آئی، سجدہ کر کے آ گیا، کھڑا ہوا، پھر قرآن پڑھا، پھر رکعت کے رکوع اور سجدے کیا. ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ دوسری رکعت ہے، بیٹھ گیا تحیات میں، بیٹھ گیا. لیکن پھر بھی ذہن کو کتنی چیزوں میں حاضر رکھنا ہے. آیت سجدہ آئی تھی تو پہلی رکعت میں آئی تھی یا کبھی دوسری رکعت میں آئی تھی. رکعت گنتا بھی رہے وہ کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے. سجدے مس ہونے نہ پائیں. یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر وتر کا خیال رکھے کہ 3 رکعت پڑھنا ہے، دوسری پہ کھڑا ہونا ہے، تیسری پہ کھڑا ہونا ہے، پھر سورہ فاتحہ بلند آواز سے اسے پڑھنا ہے اور دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے، رکوع میں نہیں جانا ہے. بہت ساری چیزوں کی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اتنا ہی نہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کو دعا میں بھی مشغول رہنا ہے، تسبیح بھی سننا ہے. یہ تمام چیزیں میرے عزیزو یہ عام سی بات نہیں. مصلی پر کھڑے ہونے کے وقت میں تو صرف اپنے لیے محسوس کرتا ہوں، 1000 محنت کرنے والا بھی پھسل جائے گا، لیکن میں صرف اتنا محسوس کرتا ہوں مصلی پر کھڑے ہو کر اگر یہ رکعتیں پوری کمپلیٹ ہوتی ہیں تو سوائے رب العالمین کی مدد کے نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کریم کی مدد ہے، ورنہ کیلکولیشن بگڑ جاتا ہے. ہاں حساب چلا جائے گا. 20 رکعت اکثر ایسا ہوتا رہا ہے، اور بہت پہلے ہمارے ساتھ بھی ہوا اس طرح سے. کبھی 2 کی بجائے 3 رکعت پڑھ لیے، دوسری پہ بیٹھے ہی نہیں، کھڑے ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی، پھر سے پڑھانا پڑا، 23 رکعت ہوئی 20 کی جگہ. لیکن یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو لوگ جو ہے تانا مارتے ہوئے گھومیں. بیچارے آتے ہیں رمضان میں ایک مرتبہ ایک لقمہ حافظ کو لگا تو محلے میں پھرتے پھرتے گھومتے گھومتے کہہ جائے پتہ ہے حافظ صاحب کو لقمہ لگا. ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے علامہ صاحب ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کر کے 1 رکعت پڑھ کے دیکھو یا پڑھا کے دیکھو. خود نماز پڑھتے ہیں تو پوری دکان کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، دماغ تو حاضر رہتا نہیں ہے نماز میں. اور اگر امام سے خطا ہو جائے، حافظ سے خطا ہو جائے تو محلے بھر میں چرچا کر رہے ہوتے ہیں، اب پتہ ہے آج تو لقمہ لگا ان کو. اور ایسا بھی ہوا ہے حافظ صاحب نماز پڑھا کر کے جا رہے ہیں، کوئی صاحب پکڑے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے حافظ صاحب روز تو آپ کو لقمہ لگتا ہے. ہم نے ایسے کئی حفاظ کے بارے میں سنا، وہ ہم سے آ کر کہہ رہے تھے حضرت لوگ ایسے پکڑ کے پوچھتے ہیں. تو ہم نے ان سے حافظ صاحب سے کہا خوشی سے جواب دیجئے، میں لقمے کھا رہا ہوں، آپ کو تکلیف درد کیوں ہو رہا ہے؟ کھانے والے کو پیٹ میں پوائزن نہیں ہو رہا، دیکھنے والے کو کیوں ہو رہا ہے؟
تکلیف کی بات نہیں ہے میرے عزیزو. آپ سب اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عظمیٰ عطا فرمایا ہے, اور جس کے پاس یہ نہیں ہے, قرآن حفظ نہیں ہے, تو اسے حافظ قرآن پر ایسا ٹانٹ نہیں مارنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی تیر مار رہا ہے, قرآن نہیں پڑھ رہا, کبھی ادھر سے کر رہا ہے کبھی ادھر سے کر رہا ہے, تو پھر وہ حافظ نہیں ہے, وہ کھیل رہا ہے, اس کے لیے ایکشن لیا جائے گا. لیکن جو اچھا حافظ ہے, پڑھا ہوا ہے, اور کبھی کبھار اس سے بھول چوک ہوتی ہے, پھسلن ہو جاتی ہے, تو یہ عیب کی بات نہیں ہے. حرم کے اماموں کو لقمہ لگتا ہی رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں؟ ہاں, وہاں پر 10-10 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مکہ مکرمہ میں ہو کہ مدینہ طیبہ میں, مسجد نبوی میں. وہاں کے امام, ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. صرف وہ حرم میں موجود لوگ نہیں ہیں جو وہاں پر ہیں, وہ تو لائیو چل رہا ہوتا ہے, دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنا بڑا دماغ پر بوجھ رہتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اس کے باوجود بھی ان کو قرآن میں خطا ہو جاتی ہے. کبھی آیت بھول گئے, پیچھے سے 10 لوگ بول دیتے ہیں, لیکن اس کو عیب نہیں. بادشاہ نے دوسرے دن کہہ دیا امام صاحب کل سے مت پڑھانا, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اچھا سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے غلط مار کے تو نہیں کیا, کم از کم صحیح کرنے کے لیے چاہے 2 بار یا 3 بار لقمہ لینا پڑا, لیکن آیت کو صحیح کر کے نماز کیا. ہاں, بلکہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, حرم کے ایک امام, بہت پرانا امام ہے, اور سورہ بقرہ شروع کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا ہے؟ آپ لوگ قرآن حافظ نہیں ہیں, لیکن اتنی ایک آیت یاد ہے آپ کو, ہدی, اور وہ 25 سال سے امام ہے, لیکن وہ نماز میں بھول گئے اس آیت پہ, ہدی للعالمین پڑھنے لگا. عیب کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی ہو جائے, انسان ہے, کبھی بھی پھسل سکتا ہے. میں نے ہمارے استاد سے ایک بات سنی تھی بچپن میں, جنہوں نے مجھے حفظ کرایا. کہا کہ ایک باپ اور بیٹے تھے, دونوں بڑے پکے حافظ تھے. باپ نے کہا مجھے قرآن پورا ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے. بیٹے نے کہا مجھے تو پورا قرآن ایسا یاد ہے جیسے قل هو اللہ کا سورہ یاد ہے, سورہ اخلاص کی طرح. باپ نے کہا چلو سناؤ دیکھتا ہوں. پھر قل هو اللہ واحد کا سورہ چھوٹا سا ہے, کوئی غلطی ہوتی نہیں اس میں. تو اس طرح اگر تجھے پورا قرآن یاد ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی, کوئی خطا ہی نہیں ہوگی. میں سنتا ہوں. بیٹے سے ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سننے لگے ہو. اس نے شروع کیا بیٹے نے, اور جب الحمدللہ الف لام میم سے چلتے 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 ہر پارا ہر سورہ برابر ایک مسٹیک نہیں, ایک خطا نہیں, پورا قرآن ختم کے قریب آیا. پورا قرآن ختم کے قریب آیا, سورہ اخلاص میں پہنچا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کہا باپ نے تو کہہ رہا تھا کہ پورا قرآن تجھے قل هو اللہ کی طرح یاد ہے, لیکن قل هو اللہ ہی نہیں یاد ہے. معافی طلب کی, اور اس کے بعد باپ نے کہا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھ لوں گا اس طرح سے پڑھ لوں گا. اللہ کی توفیق سے جو جیسا چاہے پڑھ لے. اللہ جس کو جتنی خطاؤں سے محفوظ رکھے, لیکن ہم معصوم نہیں ہیں. ہاں, کسی کو اللہ محفوظ کر دے تو یہ اس کی عنایت ہے, یہ اس کا کرم ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ساتھ لگائے رکھے. آج بڑی رات ہے, میں مختصر آج کا ایک میسج دے کر کے محفل کو سمیٹتا ہوں, اس لیے کہ مجھے احباب کا حکم یہ آیا ہے کہ وقفہ دے کر کے بعد میں جیسے بڑی رات ہوتی ہے, کیونکہ آج بھی سحری کا انتظام ہے, مسجد کی طرف سے آج بھی سحری کا انتظام ہے. کیونکہ ابھی اسی محفل کو میں لمبا چلایا تو اس میں بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے. امام صاحب بھی ہیں, حافظ صاحب بھی ہیں, کیونکہ یہ محفل اگر لمبی ہوئی تو اب 3-4 بج جائیں گے. بڑی عمر والے بھی ہیں, وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کہ فل اسٹاپ کہاں آ رہا ہے. اس کے لیے میں خود ہی ایک میسج دے کر کے فل اسٹاپ کرتا ہوں. 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا, اور آج ذکر بھی ہوگا. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد آج کی خصوصی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. آج کا ایک پیغام یہ ہے,
میرا خصوصی پیغام، کیونکہ لائیو سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے. دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، آج سب کو پتہ ہے دین اسلام کے دشمن بناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا، کبھی اسلام، کبھی قرآن، کبھی خدا کی ذات، یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں. ان سب چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا، وہ ہماری باحجاب عفت معاب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاత్కాر کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں 40,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا. 40,000 کے قریب. میرے عزیزو، قوم کے غیور افراد، کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر؟ کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں، لو جہاد کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، فلاں فلاں. ان کی بہت ساری سنگھٹنیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں، اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ، ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو، فرینڈشپ سے شروعات کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ. ہماری بچیاں جذباتی ہیں، لیکن میرے عزیزو ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا، والدین کی تربیت. کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی پسند سے کروں، تمہیں جو پسند آئے، جو باشرہ ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو، جو تمہیں مسلمان پسند آئے، ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے. لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بے جا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو، یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھے ہیں. یہ مخلوط تعلیم جو کمبائنڈ ایجوکیشن ہے، آج مکس کو ایجوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے، لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز میں گپیں لگانا، دوستیاں کرنا، اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے، بالکل نارمل ہے. تمہیں پتہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام الشیطان، یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم، دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے، ساری غلاظت ہے، نام کے لیے دوستی ہے. یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہوں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ. اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے ہاں کی بھی بلا ہے. دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا، گناہ کرنے کی بات الگ ہے، ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ، اس نے ہاتھ پکڑی، تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے. عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں. پردے کی پابندی ضروری تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کے آج بے حیا بچیوں کو رکھ کر کے انہیں آوارہ رکھا گیا، کھلے عام چھوڑا گیا. شہروں کا ماحول تو ہے ہی، اب دیہاتوں میں بھی جو نقصان دہ چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی. ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی، ٹیلی ویژن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے.
ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لیے بھاگ گئی کہ چھوٹنے نہ پائے. کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں؟ میں خواتین سے کہتا ہوں کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبھار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا سانپ کا کھیل دکھانے کے لیے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی. محلوں میں آتا تھا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور سانپ کا کھیل دکھاتا تھا, اور پھر کبھی کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر کے گردن الگ کر کے دکھاتا تھا. بچپن میں ہم دیکھے ہوئے, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو کیا اب عقل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے, حقیقت نہیں ہے؟ اسی طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں, ان کا خود کا گھر نہیں, پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں, جھوٹی محبتیں ہیں. اور دنیا نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے, جسموں کو حاصل کرنے کا نام محبت دے دیا گیا, جبکہ محبت اس کو نہیں کہتے. محبت روح سے ہوتی ہے. جسموں کی سکون حاصل کرنے کو لوگوں نے محبت کا نام دے دیا. ارے وہ خواہشات نفسانیہ ہے. آدمی اپنے نفس کے سکون حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہا ہے اور تم نے اس کو محبت کا نام دے رکھا ہے. چھوڑو ان تمام چیزوں سے, باز آ جاؤ. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو. نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ. نظر رکھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی, پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی ہوں, مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں, وہ تمہاری بہنیں ہیں. بہنیں ہیں. سندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا, تو محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں عرب سے 10,000 کا لشکر لے کر کے ہندوستان آ گئے تھے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے. آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر. تمہارے اندر بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا پھنس گیا ہے یا پھنسایا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے, لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں سنگٹن والے سب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں, لو جہاد کر رہا ہے, لو جہاد کر رہا ہے. ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے, اور یہ لو جہاد ہے, لو جہاد ہے. بالکل لو جہاد ہے, لیکن جہاد میں لو ہے, محبت ہے. لیکن اس چھوری محبت کے لیے جہاد نہیں ہوتا. جہاد اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور رسول کی محبت میں ہے. انہوں نے تو جہاد اتنے بنا رکھے ہیں, بہت جہاد ہے. ہاں UPSC جہاد بھی آ گیا ہے, بہت سارے, اور IAS جہاد بھی آ گیا ہے. اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا. زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ, اور ٹیچرز بہت سارے سیلیکٹ ہو کر کے آ گئے گورنمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک قریبی ہیں, ان کے متعلق میں سنا کہ انکم ٹیکس جہاد بھی ہے, کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے ماہر ہیں, وہ CA ہیں, تو دوسرے کفار و مشرکین تانا دینے لگے یہ جو ہے نا ٹیکس جہاد بھی لائے گا. میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا, ان کو ایسا لگتا ہے. لیکن میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی حفاظت پر توجہ دیں. آج امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے, دل دکھتا ہے, دل روتا ہے. کئی ایسے گھر ہیں جہاں سے بچیاں بھاگ کر چلی گئیں, تو یہ جھوٹی محبت کے نام پر جب گئیں اس وقت ہزار سمجھا جائے, جن کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کے, یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں, اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہے جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی. 18-20 سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں. اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے, ایک دو نہیں, وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے. ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی, اور اس کے بعد ہوا کیا,
جہیز کے نام پر جلایا گیا، مارا گیا، گلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا، یا پھر اس کو ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا. ہوا کیا؟ اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آ سکتی، اور اس قوم نے اپنانے سے ویسے ہی انکار کر رکھا تھا. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں میں آپ کو بتاؤں. میں دلی گیا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں، پیار محبت کے چکر میں پھنس کر شادی تو کر لی، لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا. اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور وہ طوائف کے اڈے پر کام کر رہی ہیں. ایک لڑکی نے باضابطہ حلفیہ بیان بھی بھیجا تھا میرے پاس وایا کسی کے ذریعے سے کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لیے. وہ دیندار گھرانہ تھا، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی، بہت سمجھایا گیا تھا، لیکن اس درندے نے لے جا کر کے بیچا. کسی طرح سے تو وہاں بچ کر کے وہ نکلی اور اس کے بعد میسج دیا، لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی، اپنے گھر تو نہیں جا سکی، تنہا رہنے لگی. کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں، یہ لڑکیاں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ نے فرمایا زانی، زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الزانی لا ينکحها الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی، یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرکہ عورت مومن کے لیے جائز نہیں، اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے. اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے حرام ہیں یہ، حرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے لیے حرام ہے. اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتائے؟ ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں، یہ دقیق باتیں، دقیانوسی باتیں ہیں، پچھلے زمانے کی باتیں ہیں. میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے الرٹ ہو جاؤ کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشا کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں. جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں، ایک جبل پور علاقہ ہے، وہاں کی کئی نوجوان ہیں، بہت اچھا کام کرتے رہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے. پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں. یہ نہیں کہ مارتے پیٹتے یا کچھ کرتے ہیں، سمجھا بجھا کر کے ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا. ایک دو نہیں، دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے ہاں ہونا چاہیے. یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا، سارے علماء بھی اویئرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی. سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویئرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے. کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالج میں ہو جایا کرتے تھے، اب تو باضابطہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ، انعام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے. کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہیں نوجوانوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لیے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے، کالجز میں داخلہ لو، ٹیوشن میں جاؤ، سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ بھیجو فرینڈ کی، اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو، پھر ان کو اپنی مجبوری بتاؤ اور پھر دل کھول کر کے رکھو، محبت میں دیوانی ہو جائیں، اس کے بعد لے آ جاؤ. سال بھر کا پروسیس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے، ایک مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لگایا جائے اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا. اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پھنس جائیں ان کو لے جائے گا
اللہ کی پناہ ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا. آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے یہاں بھید بھاؤ اتنا ہے, چھوت چھات اتنا ہے, اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے. کیا یہ بات نہیں ہے؟ ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے. مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے, پوری کمیونٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں, بھگا دیتے ہیں. ارے راجستھان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو. ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھاگا بھاگا پھر رہا ہوا تھا, وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے, امپاسبل ہے, ناممکن ہے. مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے. اجمیر میں رہ رہا ہے. یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں. چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے, کبھی وہ مسلمان لڑکی کو اپنائیں گے. ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ, ڈرو اے میری بچیوں. تمہاری پرورش تو اس نام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی. تیرا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے, تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن. کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو, ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو, قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو, اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جا رہے. ایک لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے. یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے. نہیں, تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے, تمہارے بھائیوں کی عزت ہے, تمہارے خاندان کی عزت ہے, تیرے دین کی عزت ہے, تیرے محلے کی عزت ہے. جب تو بھاگ کر چلی جائے نہ جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے. مجھے پتا ہے آندھرا پردیش میں امراوتی ایک علاقہ ہے, وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے. ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی. بھائی حافظ قرآن ہے, باپ مسجد کا متولی ہے. ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کوما میں چلا گیا, کبھی مسجد آ ہی نہیں سکا, صدمے میں مبتلا ہوا. اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا. لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے. میں نے تو گناہ نہیں کیا, میں نے تو غلطی نہیں کی. مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے. ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے, چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسا کوئی ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی. لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنے گھر میں. تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن, تیرا باپ ہنسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے, خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے, سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے. میرے عزیزوں, اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہنسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے, اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا ہے. کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا, جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی, لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے. اور اگر بچے کے ولادت کے دن آ گئے باپ دوڑ کر کے جا کر لاتا ہے, پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے. حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں, اب شوہر کی ذمہ داری ہے. جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا, لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں, بیٹی کو 3 مہینہ پہلے لے آئے اور گھی روٹی کھلائیں اس کو, اچھی غذائیں کھلائیں اس کو, کتنی دیکھ بھال, کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ, کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں, عزت بیچ کر کے جاتی ہیں. شرم کرو میرے عزیزوں, اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ, ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو, ان کو دین سے وابستہ رکھو. انشاءاللہ العزیز
तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में डालोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालेगा। बस मेरा यही आज का मैसेज है। अल्लाह करीम हमारे घरों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आज खत्म कुरान की बरकत से मौला ताला हमारी बच्चियों को मुर्तद और काफिर होने से महफूज फरमाए। रब कदीर इस रमजानुल मुबारका की बरकत से हमारी बच्चियों की इफ़्फ़त और इज्जत को महफूज व मामून फरमा दे। उनकी तरफ उठने वाली हर बुरी निगाह को तू खाक में मिला दे। ऐ अल्लाह, इन जालिम काफिरों की जितनी भी बदनीयतियां हैं और जितनी भी मौला इनकी साजिशें हैं, सबको तू खाक में मिला दे। इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफ्र और शिर्क और दुश्मनों का मुंह काला फरमा। ऐ कदीर और जब्बार खुदा, हमारी बेटियां, माएं, बहनें, बहुएं, बीवियां, हमने सब तेरे हवाले कर दिया। उनकी इज्जतों की हिफाजत मौला अब तेरे जिम्मे में है। तो अपनी शान के मुताबिक हमारी बच्चियों की इज्जत फरमा। ऐ रब्बे कदीर, हमारी दुआओं को हुजूर के नालैन के सदक़े कबूल व मकबूल फरमा।